أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. جو بھی اس زمین کے اوپر ہیں ہر ایک فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت اور احسان والی ہے. تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ اسی سے مانگتے ہیں، ہر دن وہ ایک شان میں ہوتا ہے. تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان کا پہلا رکوع 25 آیتوں پر مشتمل وہ پورا ہوا. پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہوا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، چاند سورج ستارے بنائے، درخت بنائے، پھل اناج دیا. ان ساری چیزوں کا بہت مختصر میں لیکن جامع انداز میں ذکر ہوا. گویا اس رکوع کے اندر بایولوجی کا بھی ذکر ہوا، باٹنی کا بھی ذکر ہوا، جیوگرافی اور ایسٹرونومی کا بھی ذکر ہوا، رب المشرقین و رب المغربین، پھر مرج البحرین، اوشنولوجی کا بھی ذکر ہوا. ہر طرح کی اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کی نعمتیں، ان کا ذکر ہوا. اب یہاں سے دوسرا رکوع ایک الگ انداز سے شروع ہوتا ہے. یہ سورت 3 رکوع پر مشتمل ہے. پہلا رکوع 25 آیتوں کا ہے، اس کا انداز الگ ہے، نرالا ہے. دوسرا رکوع 20 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کا ایک اور انداز ہے. اور تیسرا رکوع جو لمبا 33 آیتوں پر مشتمل ہے، اس میں پھر آخرت کی نعمتوں کا ذکر ہے. تو یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جس کا انداز ایک الگ طرح سے فرمایا کل من علیہا فان. یہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے. جتنی نعمتوں کا ذکر ہوا، سورج کا ذکر ہوا، چاند کا ذکر ہوا، درختوں کا ذکر ہوا، انسانوں کا ذکر ہوا، پہاڑوں کا ذکر ہوا، ندیوں کا ذکر ہوا، سمندروں کا ذکر ہوا، ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں. ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی اور پھر اس کے بعد تم کو ایک حقیقی زندگی کی طرف جانا ہے. یہ نعمتوں کا ذکر کیا، وہ نعمتیں تو فانی ہیں، وہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں، تھوڑے دنوں کی نعمتیں ہیں. حقیقی نعمتوں کی طرف تم کو جانا ہے. اس لحاظ سے کل من علیہا فان، فنا ہونا یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے یا اللہ کی نعمت ہے کہ انسان فنا ہوگا تو پھر وہ حقیقی زندگی کی طرف جائے گا. تو پہلے رکوع کے اندر ان ساری نعمتوں کا ذکر ہو گیا، رنگ برنگی پھلوں کا ذکر ہوا، دانوں کا ذکر ہوا جو پیک شدہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، پانی کا ذکر ہوا. اب دوسرے رکوع کے اندر فرمایا کل من علیہا فان. اس زمین کے اوپر جو بھی ہیں سب کچھ فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو جلال والی ہے اور فضل و کرم والی ہے. تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان بھی فنا ہونے والے ہیں، زمین بھی فنا ہونے والی ہے، ساری کائنات ایک دن ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر حقیقی زندگی شروع ہوگی.
جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی نعمتیں ہوگی، تو وہاں کی نعمتیں کیا کیا ہیں ان کا تذکرہ تو تیسرے رکوع کے اندر ایک جامع اور بہترین انداز کے اندر کیا گیا ہے۔ یا دوسرے رکوع میں فرمایا کل من علیہا فان، اس زمین کے اوپر جو بھی ہے، چاہے انسان ہو یا حیوان ہو یا جاندار ہو یا بے جان ہو، سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ صرف باقی رہے گی تو اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ دنیا، اس کی نعمتیں عارضی طور پر ہیں، ٹیمپریری طور پر ہیں، وقتی طور پر ہیں۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری رنگینیاں تم دیکھ رہے ہو، یہ عارضی طور پر ہیں، جس کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی مرایا او ظلال، کہ دنیا کی نعمتوں کو ایسا سمجھو، عکوس فی مرایا کہ آئینے میں عکس پڑا چلا گیا، او ظلال سایہ ہے، سورج گیا تو ختم ہو گیا، اس طرح اس کو سمجھ لو کہ دنیا کی نعمتیں ساری کی ساری، یہ جو تم دنیا میں ہنگامہ دیکھ رہے ہو، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کی ذات صرف باقی رہے گی، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت، مر جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اس لحاظ سے ہے کہ آدمی پھر حقیقی زندگی میں پیدا ہوگا اور حقیقی نعمتوں کو پائے گا۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، وہ عارضی ہیں، وہمی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور حقیقی نعمتیں اس کے بعد حاصل ہوگی۔ تو زمین کے اوپر جو کچھ ہے ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ انسان، اس کو بھی موت آنے والی ہے، وہ بھی مرنے والا ہے، اور آخرکار سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو پھر انسان جو مٹی سے بنا ہوا ہے وہ ایک رب کی عبادت کرے تاکہ اس کو حقیقی زندگی کی نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ غالب نے کہا کہ یہ سب کچھ ہے وہ وہمی ہے، عارضی ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ کہ انسان میں کروں گا، میں ہوں، میں کرتا ہوں، لیکن یہ میں رہنے والا نہیں، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ اس زمین پر جو کچھ ہے سب ہلاک ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ سورہ محمد میں فرمایا۔ تو فرمایا کل من علیہا فان، اس زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ ذو الجلال والاکرام، جو جلال والا بھی ہے، عظمت والا بھی ہے، جو جلال اور عظمت والا بھی ہے اور فضل و کرم والا بھی۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات، ایک تو جلال والا، اس کو کہتے سلبی صفت، اور ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اکرام، فضل و کرم والا، احسان والا۔ تو دونوں طرح کی صفات یہ ایک کے اندر آ گئی، ذو الجلال والاکرام۔ اسی لیے دعا کے اندر، نماز کے بعد کی دعا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال والے اور اے فضل و کرم والے۔ جلال یہ اللہ کی سلبی صفت ہے، گویا اس کو یہ کہیے کہ اس میں ایک نیگیٹو میننگ ہے، ایک ہیبت ہے اس کے اندر، تو اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ لائے والاکرام، کہ وہ فضل و کرم والا بھی۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ کی یہ صفت ذو الجلال والاکرام 2 ہی مرتبہ آئی، اور دونوں مرتبہ اسی صورت کے اندر ہیں۔ ایک تو یہاں دوسرے رکوع کے شروع میں، اور پھر تیسرے رکوع کے آخر میں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام،
سورت کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے الرحمن اور سورت کی انتہا بھی اللہ کے نام سے ہو. ذوالجلال والاکرام یہ اللہ کا نام ہے یا اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں بعض مفرد اور بعض مرکب. مفرد کے معنی سنگل، الرحمن ایک ہی لفظ ہے، الرحیم ایک ہی لفظ ہے، الکریم ایک ہی لفظ. بعض صفات ڈبل دو دو تین تین الفاظ کے ساتھ. مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جو انگریز کے زمانے میں جج تھے، جس کا شروع میں تذکرہ کی، انہوں نے بعض بہت مفید کتابیں لکھی ہیں. اس میں سے ایک کتاب ان کی ہے شرح اسماء الحسنى کہ اللہ کے اچھے اچھے جو نام ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں. جو شخص ان کو یاد کرے گا یا ان کو پڑھا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ اللہ کی صفات، اس کے نام، ان کو یاد کرنا اور پڑھنا یہ بہت مفید ہے. تو ویسے 99 صفات امام ترمذی نے اپنی کتاب میں پوری مسلسل 99 شمار کروائی اللہ کی صفات. اسی طرح ابن ماجہ کے اندر بھی یہ 99 صفات مسلسل ایک ساتھ موجود. قاضی منصور پوری صاحب نے قرآن اور حدیث میں جو بھی اللہ کی صفات آئی ہے سب کو شمار کروایا ہے. جو بھی جس آیت میں آئی، جس حدیث میں آئی، اس کے حوالے کے ساتھ حضرت نے مستقل کتاب لکھی ہے شرح اسماء الحسنى. اس میں اللہ کی 158 صفتوں کا انہوں نے ذکر کیا. ویسے تو جتنی بھی خوبیاں ہیں اللہ کے لیے کہ بھئی پھول خوبصورت ہے تو بنایا اللہ نے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. پھل میٹھا ہے، بہت اچھا ہے، تعریف ہو رہی ہے پھل کو اگانے والے کی یعنی اللہ کی. تو ہر طرح کی صفت اللہ کے لیے. لیکن اس میں جو خاص صفات قرآن اور حدیث میں آئی ہیں ان کا حضرت نے شمار کروایا ہے 158 ہوتی ہیں. اور 158 میں سے 8 صفتیں ایسی ہیں جو مرکب یعنی دو دو الفاظ ملا کر بنی، جیسے ذوالجلال والاکرام، ذوالقوۃ المتین، مالک الملک، دو دو الفاظ سے بنی مرکب صفات. تو ایسی 8 صفات انہوں نے اس کتاب کے اندر شمار کروائی. تو یہاں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، ذوالجلال والاکرام جو جلال والا بھی ہے اور فضل و کرم والا بھی ہے. مولانا تقی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے فضل و کرم والا. اور مولانا عبد الماجد دریابادی نے والاکرام کا ترجمہ کیا احسان والا، عظمت و احسان والا. عظمت والا بھی ہے، وہ ہیبت والا بھی ہے اور احسان کرنے والا بھی. یا مولانا تقی صاحب نے لکھا فضل و کرم والا ولی کرام کہ ایک طرف کو اگر جلال والا اللہ کا جلال قیامت کے بعد حشر کے دن ظاہر ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج سلطنت کس کی ہے بتا دو. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، کوئی جواب نہیں دے پائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، پھر اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی سلطنت آج جو ایک ہے اور قہر والا ہے، پاور والا ہے، سلطنت والا ہے. تو فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو تم پکارو تو الغو بے یاجل جلال والاکرام، کہ تم یاجل جلال والاکرام کو لازم پکڑو، یعنی اپنی دعاؤں میں یہ پڑھا کرو. یہ قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہے. تو نماز کے بعد کی دعا میں تو آپ پڑھتے ہی تھی کہ اس طرح اس کو پڑھنا چاہیے، یا ذل جلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. تو فرمایا کل من علیہا فان. دوسرا رکوع ایک الگ انداز میں ہے، پہلا رکوع ایک الگ انداز میں تھا. یہاں فرمایا
زمین پر جو بھی ہے فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ تیرے رب کی ذات باقی رہے گی. ذوالجلال جو عظمت والا ہے، والاکرام جو فضل و کرم والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ اسی سے مانگتے ہیں، سوال اسی سے کرتے ہیں. نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اگر تم کو مانگنا ہے تو اس سے مانگو. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ سے دعا کرنا یہ بھی اہم ذکر ہے. اور انسان دعا کرتا ہے تو 3 باتوں میں سے ایک ضرور حاصل ہوتی. انسان تو مانگتا ہے لیکن انسان کو پتا نہیں کہ میں مانگ رہا ہوں آیا میرے لیے لائق ہے کہ نہیں. اللہ کو پتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ مانگتا ہے، وہ تو کار دیکھے گا تو کہے گا کہ ابا یہ کار دلوا، لیکن ابا کو پتا ہے کہ یہ اس کے قابل نہیں. وہ بچہ محبت میں مانگ رہا ہے لیکن اس کے قابل نہیں ہے، باپ کو پتا ہے. وہ تو کوئی بھی چیز مانگے گا، لیکن کیا نہیں دینا کیا دینا وہ ماں باپ جانتے ہیں. تو اس طرح بندہ مانگتا ہے، اس میں سے کیا دیا جائے اور کیا نہ دیا جائے وہ وہی جانتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے، ہمارے مستقبل کو بھی جانتا ہے، ہمارے خیالات اور ارادوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی جانتا ہے، ہماری عبادتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری سہن شکتی کو بھی وہ جانتا ہے. تو کس بندے کو کتنا دینا اور کتنا نہ دینا وہ تو اس کے ہاتھ میں. لیکن مانگنا ہم مانگ تو سکتے ہیں. خدا سے مانگ لے جو مانگنا ہے. اے اکبر الہ آبادی نے کہا کہ خدا سے مانگ لے جو مانگنا ہے. اے اکبر یہ در وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد. کہ دوسری جگہ تو آپ مانگو گے تو ہو سکتا ہے کہ رسوائی جھیلنی پڑے، لیکن اس در پر کوئی رسوائی نہیں. تو فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ اسی سے مانگتے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید اللہ ہی بے پرواہ اور قابل تعریف ہے. تو ساری دنیا اس کی محتاج ہے. تو مانگنے سے، سوال کرنے سے یا دعا کرنے سے 3 باتوں میں سے ایک بات حاصل ہوتی. یا تو اگر وہ چیز اس بندے کے لیے مناسب ہو تو اللہ تعالیٰ وہی دے دیتے ہیں، نمبر 1. یا اگر وہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی آنے والی تکلیف، آنے والی مصیبت، آنے والی بیماری، آنے والی پریشانی کو دور کرتے. یہ دوسرا فائدہ. اور اگر یہ نہیں تو تیسرا فائدہ یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ثواب دیں گے. دعا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہم ذکر ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. دعا کے اوقات ہوتے ہیں، افطار کا وقت ہے یا تہجد کا وقت ہے، نماز کے بعد کا وقت ہے، جمعہ کے دن بہت سارے اوقات ہوتے ہیں. ان میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. دعا بھی ایک طرح کی تسبیح ہے، دعا بھی ایک طرح کا ذکر ہے. تو فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ اسی سے مانگتے ہیں. کل یوم ہوا فی شأن وہ ہر دن ایک الگ شان میں ہوتا ہے. تم اس کو انسان کی طرح نہ سمجھ کہ انسان بول رہا ہے تو کھا نہیں سکتا، سو رہا ہے تو چل نہیں سکتا، وہ الگ الگ کام ایک وقت میں نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ دعا کو بھی سن رہا ہے ایک وقت میں، اسی وقت میں بارش بھی برسا رہا ہے، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ پھلوں کو بھی اگا رہا ہے، اسی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ سورج کو بھی حکم دے رہا ہے، اسی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ ندیوں کو بھی چلا رہا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ پریشان حال کی پریشانی کو بھی سنتا ہے. ہر کام وہ ایک ہی لہجے میں ایک ہی لمحے میں کر رہا ہے. کل یوم ہوا فی شأن. تو یہ ساری نعمتیں جن کا پہلے
پہلے رکوع کے اندر ذکر ہوا، مانگنا ہے تو اس سے مانگو، دینے والا وہ ہے، اسی سے سوال کرو، ہر چیز اسی کی ہے، ہر نعمت اسی کی ہے، ہر ایک اسی کا محتاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے اپنے لیے سوال کرنے کو پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ اگر آپ نے فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو خود درست کر لو، اس میں کیوں دوسرے بندے سے مانگو، اللہ سے مانگو، خود کر لو اپنا کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے اپنا کام خود کر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بے نیاز تھے۔ جب ہجرت کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو مدینہ بھیجا، کیونکہ مکہ کے اندر تو بہت ساری پریشانیاں، 3 سال بائیکاٹ ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا دائرہ مدینہ میں دیکھا، بہت مختصر میں اگر قصہ سناؤں، مصعب ابن عمیر وغیرہ کو دعوت کے لیے بھیجا۔ اب امید یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہجرت کرنے والے حضرت ابو بکر کو پتہ چلا، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ اللہ کا جب بھی حکم ہوگا مدینہ جانے والے، کیونکہ صحابہ کرام کو بھیج رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی 2 بہترین اونٹنیاں تیار کی، ایک میرے لیے، ایک حضور کے لیے۔ جب موقع آیا، ایک دن ایسا وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو دھوپ میں ایک دم حضرت ابو بکر کے گھر آئے۔ عام طور سے ایسے دھوپ کے وقت میں یہ عرب لوگ نکلا نہیں کرتے، سوائے کہ کوئی خاص کام۔ آپ آئے، حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ کوئی خاص کام۔ آپ نے آ کر کہا کہ ابو بکر، ہجرت کا حکم ہوا ہے اور تم کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں کیا امنگ ہوگی، کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے وہ اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہیں۔ کہا کہ حضور میں تو اسی کے انتظار میں تھا، اور یہی نہیں، میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، ایک میرے لیے، ایک آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اونٹنی دینی ہے تو عوض دے کر لوں گا، ایسے ہی مفت میں نہیں لوں گا۔ بتائیے کہ حضرت ابو بکر جو اتنی امنگ سے کہ حضور کو پیش کروں گا، آپ نے فرمایا نہیں، عوض دوں گا، میں لوں گا، لیکن اس کا بدلہ میں اس کی قیمت دوں گا میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے لیے کسی انسان سے سوال کرنا پسند نہیں کرتے، اور سوال کرنا، مانگنا ہے اللہ سے مانگ۔ تو فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ اسی سے سوال کرتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر لحظہ، ہر وقت اس کی ایک الگ شان ہے، ایک نرالی شان ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، ہر ایک کی پریشانی دور کر رہا ہے۔ اگر سوال کرنا ہے تو اسی سے سوال کرو۔ کل یوم ہوا فی شان، یہ لفظ شان، اور وہاں سورہ انا اعطینا کے اندر آپ پڑھتے ہیں ان شانئک، دونوں لفظ الگ الگ۔ عربی زبان اس کا تلفظ ہوتا ہے، اس کو بھی سیکھنا ہو۔ مسلمانوں کے اندر عربی زبان کا احترام ہے، اچھی بات ہے۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ اگر سناؤں عربی زبان کے احترام کے بارے میں، بنگلہ دیش ہمارے قریب کا ہی ملک، بہت بڑی آبادی ہے مسلمانوں، لیکن غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ بڑی تعداد میں، اس لیے سلیقہ زیادہ نہیں ہے زندگی۔ ایک ان کے یہاں چونکہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے یہاں ایک برائی اتنی عام ہے کہ جہاں بھی آئے کھڑے کھڑے پیشاب کر دو، بیٹھ کر پیشاب کر دو۔ غیر مسلموں کی بات نہیں، مسلمان، یہاں تک کہ مسجدوں کی دیواریں وہاں بھی حکومت نے جگہ جگہ بورڈ لگوائے، یہ آپ پیشاب کرنا منع ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، بنگلہ زبان میں لکھوائے، کوئی کارگر نہیں ہو رہا۔ 2015 میں وہاں کے جو مذہبی منسٹر بنے مطیع الرحمان کر، انہوں نے کہا سارے بورڈ مٹا دیے جائیں،
ریویو مٹا دیے. اتنے لکھے ہوئے بورڈ ہیں تو بھی تو کوئی مان نہیں رہا, تو انہوں نے آرڈر کر دیا سارے بورڈ مٹا دیے. بس اسٹینڈ کے آگے ہیں, مسجد کے آگے ہیں, بازار میں جہاں پہ کوئی یہاں پیشاب کرنا منع ہے سب بورڈ مٹا دو. اب ان بورڈوں کے اوپر عربی میں لکھ دو ممنوع ہاؤنا التبول, یہاں پیشاب کرنا منع ہے, لیکن لکھ دیا عربی کے اندر. اب کوئی بھی جاتا ہے سمجھتا ہے کوئی قرآن کی آیت لکھی ہوئی, اب لوگ بچ رہے ہیں. تو عربی زبان کا احترام تو ہے مسلمانوں میں الحمدللہ, تو عربی زبان سیکھنی بھی چاہیے. تو یہ لفظ شان. بہرحال دوسرا رکوع اس کا انداز ایک نرالا ہے, الگ ہے. اور پھر تیسرے رکوع کے اندر تو آخرت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو ایک انوکھے انداز میں ذکر کیا گیا ہے. جیسے پہلے رکوع میں دنیا کی نعمتیں آئی, اب یہاں فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا کی نعمتیں فنا ہونے والی ہیں, تم سب بھی فنا ہونے والے ہو, باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے, اسی کی عبادت کرو اور اسی سے سوال کرو, اسی سے دعا کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما, تمام غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ کلام پاک کی عظمت ہمیں نصیب فرما, کلام پاک کی محبت عطا فرما. یا اللہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اس کی تفسیر کو پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس کے پیغام سے محبت عطا فرما, اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی وبا سے حفاظت فرما, بیماریوں سے حفاظت فرما, اچانک موت سے حفاظت فرما. یا اللہ جسمانی تندرستی عطا فرما, روحانی تندرستی عطا فرما, تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما, تراویح کو قبول فرما, کلام پاک پڑھنے کو قبول فرما, سننے کو قبول فرما, اور زیادہ پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما, آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی وبا کو دور فرما. یا اللہ عافیت عطا فرما, آزمائش کو ختم فرما. یا اللہ آزمائش کو ختم فرما. یا اللہ عافیت عطا فرما. یا اللہ وبا کو دور فرما, بیماریوں کو دور فرما, تندرستی کو عام فرما اس ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر. یا اللہ تندرستی کو عام فرما, سلامتی کو عام فرما. یا اللہ امن و امان کے پیغام کو عام فرما, محبت کے پیغام کو عام فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین. معاون چیریٹیبل ٹرسٹ کے چندے کے سلسلے میں پہنچے ہوئے ہیں, لوگوں کے تعاون کے لیے, ضرورت مندوں کے تعاون کے لیے یہ اچھا کام کرتے ہیں, امداد فرمائیں.